ہمیں پیر وہ ملا ہے اللہ کا ولی ہے، ہمیں پیر وہ ملا ہے اللہ کا ولی ہے، عاشق بنا دیا ہے اور جینا سکھا دیا ہے، سب کو عاشق بنا دیا ہے، عاشق بنا دیا ہے، عاشق بنا دیا ہے، عاشق بنا دیا ہے، جینا سکھا دیا ہے وہ جنتوں کا راہی جسے تجھ سے عاشقی ہے، ہمیں پیر وہ ملا ہے اللہ کا ولی ہے، ہمیں پیر وہ ملا ہے اللہ کا ولی ہے، ولیوں کا رہنما ہے، سخیوں کا یہ سخی ہے، ہمیں پیر وہ ملا ہے اللہ کا ولی ہے۔ دوستو اس سے پیشتر کے حضور قبلہ عالم کی خدمت میں نورانی کلمات کے لیے عرض کروں۔ پیاری جماعت کی خدمت میں دست بستہ عرض ہے کہ شبان المبارک زکوٰۃ کا مہینہ ہے، جس طرح پہلے بھی عرض کی جاتی رہی ہے کہ اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرات براہ کرم مدرسہ حاضہ میں جو میرے پیر کا ادارہ ہے اس میں جمع کروائیں۔ سامنے ہمارے ڈاکٹر مولانا محمد رمضان گبول صاحب تشریف فرما ہیں، ٹینٹ لگا کر براہ کرم ان سے تعاون فرماتے جائیے۔ اب دست بستہ ملتمس ہوں سیدی و مرشدی خواجہ خواجگان قطب زماں مجدد دوراں حضور قبلہ عالم حضرت محبوب سجن سائیں دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت اقدس میں کہ اپنے نورانی کلمات سے ہمارے قلوب کو زندہ فرمائیں۔ سیدی و مرشدی حضور قبلہ عالم مجدد دوراں قطب زماں محبوب سجن سائیں دامت برکاتہم العالیہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا بذكر الله تطمئن القلوب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تخلیق فرمایا، ایک انسان کی شکل اور صورت ہمارے سامنے ہوتی ہے جس طرح کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ ہاتھ ہوتے ہیں، جسم میں پاؤں ہیں، اور پھر سر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، چھوٹا سا یہ سر جس میں دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی، سننے کے لیے کان دے دیے اور بولنے کے لیے زبان عطا فرما دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم کرشمہ ہے انسان کا وجود۔ یہ جسم جو کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مجھے بھی دیا ہے، سب انسان، بہت سارے انسانوں کو مکمل کامل جسم عطا کیا ہے۔ ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کچھ عذر لاحق ہوتے ہیں، جسمانی معذوری ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جسم عطا کیا جس کو ہم دیکھ پاتے ہیں، اور اس طرح ہم اپنے آپ کو انسان کہلواتے ہیں اور کہتے ہیں۔
لیکن جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانوں آگاہ ہو جاؤ، جسم کی بات اگر کی جائے گی تو وقت کافی چاہیے، وہ ڈاکٹر حضرات حکیم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ مقصد پر آتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبردار آگاہ ہو جاؤ، دلوں کو اطمینان، دلوں کو سکون، قلوب کو تسلی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملتی ہے۔ جسم جس کو ہم ایک دوسرے کی پہچان کا ذریعہ بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے۔ یہ بھی ہے کہ کسی کی رنگت گوری ہے، کسی کی کالی ہے، کسی کی درمیانی ہے، کسی کی گندمی ہے، کسی کی قامت بلند ہے، کسی کی قامت کم ہے، کسی کا کسی قبیلے سے تعلق ہے، کسی کا کسی اور قبیلے سے تعلق ہے، کوئی یورپ کا باسی ہے، کوئی ایشیا کا رہنے والا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اور ان چیزوں کو اے انسانوں ہم بڑی اہمیت دیتے ہیں، ہم بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ کس طرح اہمیت دیتے ہیں یہ میرا موضوع نہیں ہے، آپ خود اس پر سوچ سکتے ہیں۔ ہم صرف شکل اور صورت، لباس، بود و باش، قوم، قبیلہ، مال و دولت کو اپنے انسانیت کی شناخت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ جس کے پاس دولت زیادہ ہے بالعموم ہم اس پر رش کرتے ہیں، بھائی اتنا امیر، اور اس کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، چلو ہم بھی اس طرح امیر بنتے ہیں، ہم بھی اتنی دولت اکٹھے کرتے ہیں۔ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ صورتحال نظر آتی ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگاہ ہو جاؤ اے انسانوں، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ دل بھی ہوتا ہے جسم، ہم تو اس میں پورے ہیں کہ جسم کو سجائیں، سنواریں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھا گھر بنائیں، دولت اکٹھے کریں، جسم کی آسائشوں میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ اپنے دل کے لیے سوچنے کا موقع ہی ہمیں نہیں ملتا۔ ہم نے دنیا کو کامیابی کا ذریعہ، وسیلہ سمجھا ہوا ہے، دنیا کی کثرت کو دل کے سکون کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دلوں کو اطمینان اگر ملے گا تو میرے ذکر اور میری یاد سے ملے گا۔ اب قلب بھی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جسم جس کو بناتے ہیں، سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، طاقتور بناتے ہیں، مشقیں کرتے ہیں، اس کی افادیت سے انکار نہیں ہے، لیکن یہاں تو انسانیت کی معراج کی بات ہو رہی ہے، انسانیت کے کمال کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اس مقام کو سمجھنے کی بات ہو رہی ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بھیج رہا ہوں، اس آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ تو بے شک اپنے جسم کی تندرستی اور توانائی کا بھی خیال رکھیں۔ اس ضمن میں یہ بات بھی آج عرض کرے گا آپ سب کو اور اپنے آپ کو، جو ہمارے دوست 30 سال سے جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے بلڈ پریشر کا خیال رکھا کریں، ضرور ڈاکٹر سے ملیں، پہلے بھی شاید یہ آج عرض کر چکا ہے، ضرور ڈاکٹر سے ملیں، اپنی طبیعت اس کو دکھائیں اور کسی مستند ڈاکٹر کو اس سے مشاورت کریں، کیونکہ آج کل ہماری زندگی کچھ اتنی آسائش پسند ہو گئی، ہم اتنے آسائش پسند ہو گئے ہیں کہ محنت و مشقت کے عادی ہی نہیں رہے۔ تھوڑا سا پسینہ آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی کتنی گرمی ہے، یہاں تو اے سی نہیں، یہاں تو پنکھا نہیں۔ ہم معمولی سی تکلیف اور مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جبکہ کھانے جو ہم کھاتے ہیں وہ بہت زیادہ ان میں فیٹ ہوتا ہے، ان میں چربی ہوتی ہے، اس وجہ سے ہماری صحت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ تو دست بستہ سب دوستوں سے گزارش ہے جن کی عمر 30 سال سے زائد ہو، میں نے دوستوں کو عرض بھی کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ اب آئندہ ایسا بھی کریں گے جلدی
کہ جب بھی ماہانہ ہفتہ وار پروگرام ہو تو کوئی چھوٹا سا میڈیکل کیمپ بھی لگا ہوا ہو جہاں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی بھی ہم میں سے ان سے مشورہ کرنا چاہے تو ان سے مل سکے، اپنی طبیعت دکھا سکے، وہ اس کو رہنمائی دیں گے کہ بھائی آپ فلاں جگہ جائیں، فلاں ہاسپٹل جائیں، فلاں ڈاکٹر سے ملیں۔ یہ تو ایک ضمن میں بات ہو گئی، میرا یہ موضوع نہیں تھا، لیکن چونکہ یہ بنیادی ضروری بات تھی اس لیے میں نے عرض کر دی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انسانیت کا جو کمال ہے، انسانیت کی جو معراج ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ تسلی اور سکون قلب سے ملتا ہے، اور اس جسم جس کو ہم سجاتے اور سنوارتے ہیں، اس کی صلاحیت اور اس کا استعمال موقوف ہے روح پر۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جسم کب کام کرتا ہے، یہ آنکھیں کب دیکھ پاتی ہیں، یہ کان کب سن پاتے ہیں، یہ ہاتھ کب لکھ پاتے ہیں اور کب لے پاتے ہیں، ہمارے پاؤں کب چل پاتے ہیں، اپنے وزن اپنے جسم کو اٹھاتے ہیں، جب تک اس جسم میں روح ہے، جب تک اس جسم میں روح ہے۔ اگر روح نکل جائے، جسم وہی ہے جس طرح بھی اس نے اپنے جسم کو بنایا، طاقتور ہے یا کمزور، جسم وہی ہے۔ آنکھیں بھی موجود ہیں، کان بھی موجود ہیں، زبان بھی موجود ہے، ہاتھ پاؤں بھی موجود ہیں، لیکن روح نکل گئی، اب وہ آنکھیں دیکھ نہیں پاتی، کان سن نہیں پاتے، ہاتھ کسی چیز کو پکڑ نہیں پاتے۔ یہ ظاہری صورتحال میں عرض کر رہا ہوں، جسم کا بوجھ یہ پاؤں اٹھا نہیں پاتے۔ اے انسانوں، ہم اور آپ تو اپنے جسم میں گم ہیں، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس جسم سے زیادہ اہم چیز آپ کا روح ہے، جو اس جسم کو اس قابل بناتا ہے کہ اپنے روزمرہ کے کام سر انجام دے سکے، اپنی معاشی ذمہ داریاں پورا کر سکے، اپنے گھریلو ذمہ داریاں پوری کر سکے۔ اس روح سے تو ہم غافل ہی ہو گئے، اس کو تو کبھی یاد بھی نہیں کیا۔ جسم کی فکر ہے کہ یہ کھانا بھی کھائیں، شادیوں کا انتظار رہتا ہے کہ بھئی کب شادی آئے گی۔ کسی دوست سے ایسے مذاق میں گفتگو ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ میں بہت احتیاط کرتا ہوں، اس نے کہا کہ میں 8 کلومیٹر روزانہ واک کرتا ہوں، اسے ایسے ہی دل لگی کی باتیں ہو رہی، اور میں کھانے میں بہت احتیاط کرتا ہوں۔ تو میں نے ایسے مذاق میں اس سے پوچھا کہ اگر شادی کی خبر ملے تو پھر؟ اس نے کہا پھر کوئی وہاں پر رعایت نہیں ہوتی۔ شادی کی خبر ملے تو خوب رج کے کھاتے ہیں، اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے 3 مہینوں تک کھانا ہی نہیں ہے۔ آپ کھائیں یا نہ کھائیں یہ آپ کی پسند ہے۔ یہ آج اس حوالے سے عرض کر رہا ہے کہ اس جسم کی ضرورت کو ہم اس قدر پورا کرتے ہیں کہ جسم سہار بھی نہیں سکتا، بیمار ہو جاتا ہے، لیکن روح کی بھی خبر لی ہے کہ اس کو بھی غذا چاہیے، روح کا بھی خیال آیا ہے کہ اس کو بھی توانائی چاہیے، اس کو بھی طاقت چاہیے۔ وہ روح جو تمہارے جسم کو اس قابل بناتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس کو پسند کریں، خدا کی قسم اس خوبصورت جسم سے اگر روح نکل جائے تو لوگ اس لاش کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ہاں روایت ہے بھئی آخری مرتبہ چہرہ دکھا دے، بعد میں بھائی اس کو مٹی کے حوالے کر، باہر رکھنے کے قابل نہیں رہا۔ اے انسانوں، جس جسم کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہو، جس جسم کی کے بندگی میں، اس کی غلامی میں مصروف ہو، اس جسم کا یہ حال ہے کہ روح کے بغیر اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ہم روحانی جماعت ہیں، ہم روحانی فقیر ہیں، ہم روحانی سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں، نقش بندی سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں، پھر بتاؤ تو صحیح کبھی روح کی ضرورت کو بھی محسوس کیا ہے؟ اپنی روح کی غذا کا کوئی بندوبست کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے روح اور تمہارے قلب کو دنیا کی، مال کی، اولاد کی کثرت سے سکون نہیں ملے گا۔ تمہارے قلب اور روح کو اگر چین اور قرار اور سکون ملے گا تو میرے ذکر سے ملے گا، اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ یہی حال ہمارے اعمال کا ہے، یہی حال ہمارے اعمال کا ہے کہ ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہمارے ان اعمال کی بھی ایک ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے۔ وہ جتنے نوافل آپ نے ادا کیے، آپ گنتی کر سکتے ہیں کہ میں نے 10 پڑھے، 20 پڑھے، 200 پڑھے،
لیکن ان اعمال کا اصل جو روح ہے وہ ہے اخلاص، وہ ہے اخلاص، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا طلبی، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، وہ ہے حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کے ساتھ نسبت، ان کی پیروی کا شوق۔ اگر وہ اخلاص، وہ روح اس عمل سے نکال دیا جائے تو پھر اس عمل کا بھی وہ حال ہوتا ہے جو جسم کا ہوتا ہے، جس جسم سے روح نکل جائے وہ جسم مٹی میں دبانے کے قابل ہے، جس عمل سے اخلاص نکل جائے تو وہ عمل بھی مٹی میں دبانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس لیے مشائخ نقشبند اصلاح قلب پر زور دیتے ہیں، تربیت نفس پر زور دیتے ہیں، اللہ کے ذکر کی تلقین کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر، ہمارے روح کو، ہمارے قلب کو وہ توانائی ملے، وہ طاقت ملے، وہ غذا ملے جس سے وہ اپنے اصل مقام کی طرف جا سکے۔ جب آپ کھانا کھائیں گے تب آپ گھر سے چل کر آفس تک پہنچیں گے۔ اگرچہ ہم نے رات کو اتنا کھا لیا ہو، اگر صبح کو ناشتہ نہ بھی کریں تو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ کچھ تو کھلائیں، نہار منہ کیسے چلا جائے۔ لیکن ایک مرتبہ، دو مرتبہ اگر سوچیں کیا واقعی میں ایسے ہی آپ کو مشورتاً عرض کر رہا ہوں، ایک بار دو بار سوچیں یار رات تو میں نے بہت کھانا کھایا تھا، کوئی ضرورت نہیں، اگر آپ چلے بھی جائیں تھوڑا فاقہ بھی کاٹ لیں تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ یہ میں روک نہیں رہا ہوں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھئی ناشتہ کیے بغیر میں کیسے جاؤں۔ اگر ناشتہ کیے بغیر صاحب دکان پر پہنچ جائے تو پورا دن ملازموں کو گناتا رہتا ہے کہ بھئی آج میں ناشتہ کر کے نہیں آیا۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، خدا کے لیے رمضان پر رحم کیجیے گا۔ رمضان پر احسان، سندھی میں چدان بابا رمضان تے احسان متا تھپو، رمضان پر احسان مت جتلائیے گا۔ وہ کس طرح؟ آفس میں جا کر بیٹھیں گے، بھئی کام نہیں ہو رہا ہے، آج مجھے روزہ ہے، بھائی آج میں تھک گیا ہوں، مجھے روزہ ہے۔ خدا کے لیے اس چیز کے بجائے آپ توجہ دیں کہ اس روزے کی بھوک تو ہے، لیکن روح کو جو غذا مل رہی ہے، قلب کو جو غذا مل رہی ہے، جو آپ کی روحانیت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس پر توجہ نہیں ہے۔ ہمیں انتظار ہے تو افطار کا ہے، بے پکوڑے بنے ہیں یا نہیں بنے، سموسے بنے ہیں یا نہیں بنے، سارا دن بھوک کاٹی اور شام کو وہ بھوک کاٹنے کے بعد اتنا نفس کو کھلا پلا کر کے خوش کر دیا کہ وہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ دوست کہتے ہیں بعض اوقات سے روزہ بھی آسان ہے، تراویح نہیں پڑھی جائے۔ بھائی کیسے پڑھی جائے جب اتنا ٹھونسیں گے اپنے اندر ہم کھانا، افطار کے ٹائم یہ ساری چیزیں کھا لی، پھر آدھے گھنٹے کے بعد کہیں گے بھائی ڈنر تو کیا ہی نہیں، اب دوبارہ کھانا کھائے گا، اور پھر جائیں گے تراویح پر، 8-9 تراویح پڑھی، پھر لمبے لیٹ جائیں گے مسجد میں۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ اس حوالے سے نہیں کہ آپ ایسا نہ کریں، یہ اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ روح کی تقاضائیں کیا ہے، روح کی ضرورت کیا ہے، ہمارے قلب کی ضرورت کیا ہے، ہمارے نفس کی تربیت کیسے ہوگی، اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں اگر فاقہ کاٹا ہے، اگر روزہ رکھا ہے، جسم کو بھوک لگی ہے، لیکن میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ کی روح کو توانائی بھی مل گئی ہے، اور پھر ساتھ میں اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کریں تو پھر اس قلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کی منزلیں طے کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، ورنہ تو یہ نفس اور یہ جسم کی صحبت اس قلب کو آلودہ، سیاہ اور غافل بنا دیتی ہے۔ تو آخر میں طریقے ذکر عرض کیا جاتا ہے۔ ابھی دوست اپنے تبلیغی احوال سنا رہے تھے، الحمدللہ دوستوں کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ یہ چھوٹی سی محفل منعقد کی گئی، اس محفل کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کے ذکر کی آپ سب کو اور میں اپنے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں شاغل کر دیں، اور جو بھی عمل کریں تھوڑا کریں یا زیادہ کریں، فرائض میں تو کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ، فرائض کے علاوہ جو بھی عمل کریں زیادہ یا کم یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جتنا بھی کریں وہ اخلاص اور للہیت کے بنیاد پر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کریں، اور وہ محبت اور شوق سے کریں۔
जीअं सिंधी में चवंदा आहिनि त जेको ढगो हूंदो आहे उहो उर्दू ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे सिंधी विसरी वञे थी। ढगो हूंदो आहे उन खां कमु न पुॼंदो, कूड़ो ढगो। पोइ उनखे जॾहिं असांजा मुर्शिद मुरब्बी फरमाईंदा हुआ सुणासी रहमतुल्लाह अलैह जन, हम उसको एक बैल तो काम वाला तगड़ा होता है, दूसरा ऐसा बैल जो मेहनत से जी चुराए उसको हम झूठा बैल बोलते हैं सिंधी में। इसका तर्जमा उर्दू में नहीं आता, माजरत के साथ। तो यानी कि वो जो को ढगो, वो बैल जब होता है, जब वो उसको जोतते हैं पंजाली में, और जब मालिक उसको हाँकता है तो वो चलने से इनकार कर देता है। अब उसने उसको दुम से पकड़ा तो भी इनकार, जोर से उसको लाठी मारी बैठ गया। हमारे हजरत फरमाते थे तमसील देकर, वैसे जो काश्तकार लोग बैठे होंगे आपको बताएंगे ऐसा होता है। लाठियां मारी बैठ गया। अब वो जो ज्यादा गुस्से वाले काश्तकार होते हैं वो उनके दुम को दांतों तले पकड़ के उसको काटते हैं, तो उसको तकलीफ होता है उठे। हमारे हजूर फरमाते थे वो दुम को दांतों से काटा तो वो लेट गया। तो ये हमारा हाल होता है दीन के मामले में। और दुनिया के मामले में कैसे कि एक अरबी अदब की कहानी है जो हम पर सादिक आती है। एक लोहार था जो दिन रात लोहे को कूटता था। आपको पता है कि लोहे को गर्म करके लाल करते हैं, फिर वडायन से उसको कूटते हैं ताकि उसकी एज बना सके, उसकी शेप बना सके। आपको पता है लोहार जब लोहे को कूटता है तो कितनी धमाकेदार आवाज होती है, आप सबको पता है। उस लोहार का कुत्ता होता था, इस धमाकेदार आवाज में वो सोया रहता, नींद करता रहता उसी दुकान पर। उसकी आंख नहीं खुलती थी। अरबिक लिटरेचर की कहानी है। वो लोहार जब लोहार काम छोड़कर बैठता और रोटी तोड़कर मुंह में डालता तो चबाने की आवाज पर उस कुत्ते की आंखें खुल जाती। वो लोहार उसको बोलता कि तुझे क्या हुआ है, अभी धमाके हो रहे थे वडायन के, तुम्हारी नींद नहीं टूट रही थी, मैंने क्या एक लुकमा चबाया तेरी आंखें खुल गई। तो हमारे नफ्स का भी वो हाल है दुनिया के मामले में, अपनी ख्वाहिश के मामले में। जहां उसकी शोहरत होती हो, जहां उसको शाबाशी मिलती हो, जब लोग उस पर मुतवज्जो, उसकी तरफ मुतवज्जो होते हो, बड़ा खुश होता है। लेकिन जब अल्लाह की रजा का मामला आ जाए तो फिर उन्हें कूड़े ढगे वांगे उस बेकार बेल की तरह वो बैठ जाता है। जितना भी उसको जोर दो उठता नहीं। ये कब उठेगा? जब अल्लाह का जिक्र करेंगे। तो आपको जिक्र की दावत है, यहां दिल है, इस दिल में जिक्र इसमें जात का ख्याल रखें। बैठे हुए, खड़े हुए, लेटे हुए, सोए जागे 24 घंटे ये दिल की तरफ तवज्जो करें। ये दिल को जिंदा करना है, ये दिल को जगाना है। 24 घंटे दिल की तरफ तवज्जो करें और ये समझें कि दिल आपका बोल रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। ये कल भी जिक्र की आपको दावत है। नौजवानों की बात न करना ज्यादती होगी। अभी दम्बागोट के नौजवान खड़े होकर यहां अपनी रिपोर्ट सुना रहे थे और उन्होंने अपनी कारकर्दगी भी बताई, बड़ी खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जिन दोस्तों के पड़ोस में हम आकर बैठे, जिन्होंने ये जमीन, जिन अहबाब ने, इन पूरे इलाके वालों ने मिलकर मोहब्बत से, शौक से इस मरकज की क़याम को अमली शक्ल दी और यहाँ जोखिया बिरादरी के दोस्तों ने ये जमीन फराहम की। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हुई कि इस गांव के बच्चे पढ़ लिख कर यूनिवर्सिटी तक पहुंचे। तो मैंने नोमान साहब को ये बोला कि भाई आपके और कितने गांव के बच्चे यूनिवर्सिटी तक पहुंचे होंगे? तो उसने कहा 3 या 4। मैंने इतना बड़ा गांव है, मैं दिल में सोचता हूं ज्यादा तादाद यूनिवर्सिटी तक पहुंचनी चाहिए। मां पांजे जोखियन भाइरन खे चवंदुम दोस्तों तव्हां भी पंहिंजे बचड़नि खे पढ़ायो, तव्हां भी उन्हनि खे शौक़ ॾियारियो, तव्हां भी उन्हनि में इल्मी ज़ौक़ पैदा कयो। इहो इल्मु नबियनि जो वरसो आहे। तो उहे असांजा जोखिया नौजवान उहे भी यूनिवर्सिटी ते पहुचनि। दंबा जा पोता आहिनि, हितां जा पहुचनि।
اواں کے آفرین ہو جائے، اواں جی محبت کے سلام ہو جائے، تمہاں جی پیار جو قدر ہے، پر یہ بھی تمہاں کے دعوت ہے. تو ان معاملے میں تمہاں پانچی نوجوان نسل تے محنت کرو، انہوں کے توجہ دیا جائے. جس طرح یہ نعمان بتا رہے تھے کہ ہم کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی بات ہے. یہ تو ہم اپنے یہاں کے باسی نوجوانوں میں جب اس طرح کے رجحانات دیکھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ انہی نوجوانوں نے کل آ کر اس قوم کی رہنمائی کرنی. یہ نوجوان آگے چل کر ہماری قوم کا نام روشن کریں گے، جو توقع اور دعا ہے ہماری. تو آپ کو دعوت ہے، سبنی دوستن کے سب جوکھیا حضرات پالاری جو گرد و نواح میں رہتے ہیں، بھئی ہمارے دیہاتی بھائی، میں بھی خود دیہاتی ہوں، شہر والے ہم پر ہنستے ہیں کہ بھئی ان کو پڑھائی کا شوق ہی نہیں ہے. اور جب بھی کوئی سن لے کہ بھئی سندھ کے دیہات سے آ گیا ہے تو پھر وہ پوچھ گچھ شروع کر دیتے، وہ پولیس والی. اچھا سندھ میں بھی ہوتا ہے ایسے، وہ جیسے کہ سندھ میں کچھ ہوتا ہی نہیں. تو بھائی آپ کو عرض ہے کہ اپنے نوجوانوں پر توجہ دیں، ان کو محنت کروائیں، ان کو لائق بنائیں. یہ دست بستہ گزارش ہے یہاں جتنے بھی ہمارے دوست رہتے ہیں، اور شہر والوں سے بھی گزارش ہے، اور دیہات کے لوگوں سے خصوصی طور پر. جب نوجوانوں کو ہم بے راہ روی کا شکار دیکھتے ہیں، جب ان کو گٹکا اور پان کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب ان کو نشہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب ان کو اپنا وقت برباد کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اے میرے بھائیوں، آپ کو اپنے پیسوں کا خوف ہوتا ہوگا، ڈر ہوتا ہوگا. 100 روپیہ گم ہو گیا، 3 دن سے ہمراہ کا اس شخص کا دماغ خراب ہے، ہمراہ جو دماغ خراب ہے، 100 روپیہ گم ہو گیا. 50 روپیہ. ہمارے ڈاکٹر عبداللطیف صاحب چنا مرحوم ہمیں بتاتے تھے کہ ایک دیوان تھا، اس کے 10 روپے غائب ہو گئے، جیب سے گر گئے. تو بیچارہ وہ اپنے گھر کے برآمدے میں بھاگ رہا ہے، یہاں سے جا کر اس دیوار تک 10 روپے گئے. پھر وہ گیس کی آواز چھوڑتا، پھر اس دیوار تک جاتا، پھر اس کی آواز آتی، میرے 10 روپے گئے. 2 گھنٹے تک وہ یوں چلتا رہا، 10 روپے گئے. اے میرے بھائیو، 10 روپے 100 روپے کیا کروڑ روپے 20 برابر نہیں ہو سکتے جو آپ کی اولاد ہے. یہ بڑا سرمایہ ہے آپ کا، ان کا وقت ضائع ہوتا ہے، یہ آپ کا سرمایہ ضائع ہوتا ہے. اس پر آپ کو فکر ہونی چاہیے. صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے، گھر کا ماحول ایسا بنائیں. ہمیشہ یہ عاجز عرض کرتا ہے کہ اپنے خاندان سے مل جل کر کے کھانا کھائیں. یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ان کو اچھی باتیں دسترخوان پر سکھائیں، ان کو میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں بتائیں، ان کے پیارے اخلاق کی باتیں بتائیں، ان کی پیارے اہل بیت کی باتیں بتائیں، صحابہ خلفاء راشدین کی باتیں بتائیں، تاکہ وہ سیکھیں. ورنہ تو یہ اولاد کل قیامت کے دن کہے گی کہ میرے پروردگار ہم سے دگنا عذاب ہمارے ماں باپ کو دیجیے گا، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ہمیں اچھی بات نہیں سکھائی. واقعی ہم گناہگار ہیں، ہم عذاب کے حقدار ہیں، لیکن دگنا عذاب ہمارے ماں باپ کو دے دیجیے گا جنہوں نے ہمیں کبھی حق بات نہیں سکھائی. اس لیے آپ سب کی ذمہ داری. ایک ذکر کی بات عرض کی گئی، تبلیغ کی بات عرض کی گئی، اور نوجوان نونہال کے جنید کی بات کی گئی. ماشاءاللہ اس نو عمری میں اس میں ذوق اور شوق ہے. کم از کم میں تو اپنے بارے میں یہ توقع نہیں کر رہا ہوں کہ اس عمر میں میں اس قابل تھا کہ اتنا بول سکتا. ماشاءاللہ اتنا اس میں ٹیلنٹ ہے، اتنا شوق ہے. لیکن یہ ان بچوں کا ایسا نہ ہو کہ صرف اسی چیز کے پیچھے لگ جائیں اور تعلیم ادھوری رہ جائے. نہیں، یہ عمر بچے کے پڑھنے کی، سب سے اولیت ان کی تعلیم کو، سب سے اولیت ان کی تعلیم کو ہے. اور بلک ذکر کے لیے بھی میں ان کو بعد میں عرض کروں گا، ان نوجوانوں کو جو نو عمر ہے. پہلے تعلیم ہے، اس کے بعد آپ کا ذکر بھی آتا ہے، اس کے بعد آپ کی روحانی تربیت آتی ہے، اس کے بعد آپ کے اخلاص کے سلسلے آتے ہیں. پہلے تعلیم ہے. تو ان بچوں کو تعلیم پر لگائیں، ان کو خوب محنت کروائیں. باقی ذکر کا طریقہ آپ سمجھ چکے ہیں، مراقبہ کریں روزانہ. آپ سب کو دعوت ہے، نماز تہجد یا نماز فجر کے بعد بیٹھیں، دل کی طرف توجہ ہو کہ دل میں ذکر ہو رہا ہے، اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا انتظار کریں. فرائض کے لیے پہلے عرض کر چکا ہوں. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. مسواک استعمال کرنا سنت ہے. امامہ شریف باندھ کر کے نماز پڑھنا سنت ہے. داڑھی کا بڑھانا 4 انگل کے برابر سنت ہے. سگریٹ، بیڑی، حکا، نسوار، گٹکا، پان، کوئی بھی ایسی فضول عادت نہیں ہوگی. اگر ہے تو خدا کے لیے اس کو چھوڑ دیں.
دست بستہ آپ سے گزارش ہے، اپنے اوپر رحم کریں، اپنے آنے والے نسلوں پر، موجودہ نوجوان نسل پر رحم کریں، اس برائی سے ان کو بچائیں، ان کا شوق اور رغبت تعلیم کی طرف دلائیں، اور ایسی اچھی سوسائٹی، اچھی کمپنی میں ان کو بٹھائیں تاکہ یہ چیزیں سیکھ سکیں جس طرح بھی نوجوان آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عمل عطا فرمائے۔ اگر کچھ دوست دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ دعا پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعا جامع ہم سب کے لیے دعا ہے۔ جی ہمارے دوست مولانا جارمن صاحب کے بھائی غلام نبی ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت ہے۔ فقیر ملاوش کے بیٹے وفات پا گئے ہیں، جو ہمارے پیارے وفات پا گئے ان سب کے لیے دعا ہے۔ اور ایک ناگہانی حادثہ ہوا فقیر پور شریف میں، ہمارے مولانا عبد الجبار صاحب ان کی شہادت ہو گئی، ان کے لیے دعا کریں۔ منظور احمد ہمارے پیارے مخلص، ان کی وفات ہو گئی، ان کے لیے دعا کریں۔ سب کے لیے دعا ہے جو ہمارے بھائی دوست عزیز اکار وفات پا چکے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ صفوں کو سیدھا رکھیں، کندھا کندھے سے ملا لیں، دائیں بائیں نظر کریں، دائیں درمیان میں اگر کوئی خلل ہو، جگہ خالی ہو تو اس کو پر کر لیں، صفیں سیدھی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين